سبحان اللہ والحمد للہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دین کے متعلق 40 احادیث میری امت کو پہنچائے، اس کو اللہ تعالیٰ علماء کی جماعت میں محشور فرمائیں گے، یعنی اس کا حشر علماء کے ساتھ فرمائیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا، میں اس کا شفیع ہوں گا، یعنی میں اس کی قیامت کے دن سفارش کروں گا۔ یہ روایت فضائل اعمال میں بھی موجود ہے بحوالہ زاد السعید۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دیگر روایت میں یہ اضافہ ہے، قیل لہ ادخل من ای ابواب الجنۃ شئت، اس سے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی اربعین نووی بہت مشہور کتاب ہے، انہوں نے اربعین نووی کے مقدمے میں اس حدیث کو لکھا ہے، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ حفاظ حدیث کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اگرچہ اس کے طرق بہت زیادہ ہیں۔ یہ حدیث جلیل القدر صحابہ سے مروی ہے، لیکن کہیں اس کے طرق میں کوئی راوی ضعیف آ گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہو گئی ہے۔ بہرحال اس حدیث کا مضمون ثابت و صحیح ہے، اور ہر زمانے میں علماء نے اس حدیث کو قبول کیا ہے، اور بے شمار چہل حدیث کے مجموعے ہر زمان میں لکھے گئے۔ عربی زبان میں 40 حدیثاً کے نام سے بہت سارے مجموعے لکھے گئے۔ ہم بھی یہ سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے۔ 4 قسطوں میں ہم انشاءاللہ 40 حدیثیں مکمل کریں گے۔ وہ 40 حدیثیں ایسی ہوں گی جو دین کی بنیادی چیزوں سے متعلق ہیں، بنیادی تعلیمات سے متعلق ہیں، عقائد سے متعلق ہیں، عبادات سے متعلق ہیں، معاملات سے متعلق ہیں، اور اخلاقیات سے متعلق ہیں۔ حدیث نمبر 1، عن معاویہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، بخاری 71، مسلم 1037۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ اور علم عطا فرماتا ہے۔ حدیث نمبر 2، عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بخاری 5027۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی پاک علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، تم میں سب سے افضل و بہتر وہ شخص ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ حدیث نمبر 3، عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، ترمذی 1987۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں اور جس حال میں رہو، خلوت میں رہو یا جلوت میں، آرام میں رہو یا تکلیف میں، خدا سے ڈرتے رہو اور تقوی تمہارا شعار رہے، اور ہر برائی کے پیچھے نیکی کر لیا کرو، وہ اس کو مٹا دے گی، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ حدیث نمبر 4، عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ ما حق الوالدین علی ولدہما قال ہما جنتک ونارک، سنن ابن ماجہ 3662۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت اولاد پر ماں باپ کا کتنا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ تمہاری جنت اور دوزخ ہیں۔ حدیث نمبر 5، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من 3، الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، مسلم 1631۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل بند ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب اس کے مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ،
نمبر 2 ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، نمبر 3 نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ حدیث نمبر 6 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کل المسلم علی المسلم حرام دمہ وعرضہ ومالہ، مسلم 2564۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، عزت و آبرو اور مال حرام ہے۔ حدیث نمبر 7 عن عائشہ رضی اللہ عنہا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال السواک مطہرۃ للفم مرضاۃ للرب، نسائی 5۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا مسواک منہ کو صاف کرتی ہے اور اللہ کو خوش کرتی ہے۔ حدیث نمبر 8 عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنة خب ولا منان ولا بخیل، ترمذی 1963۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا دھوکہ باز، بخیل اور احسان جتلانے والا آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 9 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال آیۃ المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، بخاری 33، مسلم 59۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1 جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، نمبر 2 جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، نمبر 3 جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ حدیث نمبر 10 عن ابی مسعود عقبۃ بن عمرو الانصاری البدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، مسلم 1893۔ حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کوئی بھلی بات بتائی تو اسے اس بھلائی کے کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا۔